السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو بیسکلی ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے جنہوں نے لائف میں کبھی بھی سٹریس سے یا انگزائٹی سے یا ڈپریسو موڈ سے سفر کیا ہو، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا وہ 7 اسٹریٹجیز جنہیں اپنا کر آپ ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو یا سٹریس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ کمنگ اپ، میں نے ایک ویڈیو دیکھی نیٹ پہ کچھ دنوں پہلے۔ وہ ویڈیو اس متعلق تھی کہ اے مسلم کین ناٹ سفر فرام ڈپریشن، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے اسے ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگلی بات اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ گولی بازار میں زینکس کی بک رہی ہے۔ تو میں سب سے پہلے کلیریفائی کرتا چلوں کہ زینکس کی گولی ڈپریشن کی نہیں ہوتی، زینکس کی جو گولی ہے وہ بیسکلی انگزائٹی کی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انگزائٹی کیا ہے اور ڈپریشن کیا ہے، اور انگزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم سٹیج، کہ آپ بالکل ایکویلیبریم پہ ہیں، نہ آپ زیادہ ڈپریسڈ ہیں نہ آپ زیادہ اینکشیس ہیں۔ انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ میرا اپنا یہ ہے کہ جس دن میں نے زیادہ ٹریول کرنا ہو، فرض کریں ایک سمر ویکیشن ہے تو میں نے اپنے گھر سے کوئی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اور یہاں سے آپ سمجھیں کہ کوئی 700-800 کلومیٹرز دور ہوگا اسلام آباد، تو میں تھوڑا سا اینکشیس ہو جاتا ہوں کہ یار صبح میں نے گھر والوں کو لے کے ذرا نکلنا ہے، اللہ کرے کہ سفر بڑا اچھا رہے۔ رات کو نا ٹینشن سے نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی، یا مثال کے طور پہ کہ ایک بچہ ہے، اس کا پیپر ہے، وہ بڑا پریشان ہے، اس کا پیپر کیسا ہوتا ہے تو وہ اسے ٹینشن میں نیند نہ آ رہی ہو، وہ اینکشیس ہو۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے جو انسومنیاک جو لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، انہیں بھی بعض اوقات انگزائٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ مطلب وہ لیٹتے ہیں بیڈ پہ لیٹے، انہیں ہوا کہ ابھی نیند آ جائے گی، ابھی آ جائے گی، ابھی آ جائے گی، پتہ لگتا ہے 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، پونا گھنٹہ گزرا۔ جب گھنٹہ گزرتا ہے نا، پھر انہیں ذرا انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، یار ابھی ٹائم گزر رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، ابھی میں نے صبح اٹھ کے آفس بھی جانا ہے یا صبح اٹھ کے یہ کام بھی کرنے ہیں، تو کیسے ہوں گے؟ اب وہ اینکشیس ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے انگزائٹی، کسی آنے والی چیز کے بارے میں آپ پریشان ہو کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے مینیج ہوگا، کس طرح سے کیا جائے گا، ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ڈپریشن کیا ہے۔ فرض کریں ایک لڑکا ہے، کریں ہارڈ بال سے وہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہارڈ بال وہ ایک لڑکے کی ٹانگ پہ کسی لگ جاتی ہے، وہ اس وقت اسے اتنی تکلیف اس وقت محسوس ہوتی ہے، شام تک وہ گھر آتا ہے بالکل تکلیف اس کی جا چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پتہ لگتا ہے 8-10 سال کے بعد جب بھی کوئی ایسا موسم آتا ہے کہ سردیوں کا موسم یا کوئی ایسا موسم، اس میں وہ ٹانگ اس کی وہاں سے دکھتی ہے۔ اب بعض کیسز میں ایک بندے کو یاد ہوتا ہے کہ ایک چوٹ لگی تھی، اس چوٹ لگنے سے یہ تکلیف ہوئی ہے، اور یہ تکلیف خود ہی بار بار لوٹ کے آتی ہے۔ بعض کیسز میں آپ کو بعض چوٹیں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ وہ چوٹ جو آپ کو لگی ہوتی ہے، اس چوٹ کا لگنا تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن اس چوٹ کی جو تکلیف ہے وہ آپ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، ہی لاسٹ ہز پیرنٹ جب وہ چھوٹا تھا، یا ایک کوئی اور دیر از اے پرسن کہ جو کسی ایسے ایریے میں جو کہ وار زون ہے، جہاں کوئی جنگ ہو رہی ہے، اسے ایک ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے، ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ چیز اس کے ذہن پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر ایک چوٹ لگی ہو، آپ چوٹ بھول چکے ہو، لیکن اس چوٹ کے اثرات آپ کو بار بار تنگ کرتے ہوں۔ یہ بیسکلی ہوتا ہے ڈپریشن۔ اینگزائٹی کے اندر ایک بندہ اینکشیس ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کی نسبت ڈپریشن میں آپ کا ٹوٹل لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں، ڈپریشن ڈس اپوائنٹمنٹ کا نام نہیں ہے، ڈپریشن غم کا نام نہیں ہے، ڈپریشن پریشان ہونے کا نام نہیں ہے۔ ڈپریشن اپنے اندر ایک کنڈیشن ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی اسٹگمیٹائزڈ۔ یہ ایک پراپر کنڈیشن ہے۔ ایک بندہ جو ہے، جیسے کوئی مائیگرین چل رہا ہو، یا کسی کا کوئی ہارٹ پرابلم ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی اور بیماری ہو، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پتر نمازاں پڑھیا کر، یا آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، نمازیں ہم پہ فرض ہیں، لیکن ایک بندہ ہے اسے ڈپریشن ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، آپ اسے کنسول کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یار میں تو گنہگار آدمی ہوں، تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہو، تمہارا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مجھ سے زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔
مطلب یہ کہ وہ جو بیچارہ بندہ ڈپریسڈ ہے اسے آپ کی ایمپتھی کی ضرورت ہے، اسے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کریں. محسوس نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اسے نصیحتیں کرنے کے بجائے آپ اس کی بات سنیں جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، جو اس کا کچھ کیتھارسس ہوگا. آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ پر بلیف اس کا شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اس لیے وہ ڈپریسڈ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہوئے تھے اس متعلق؟ پہلے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جب یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محسوس ہوا. تو پھر سورہ ضحیٰ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے، نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے. آپ جب یتیم تھے اسی رب نے آپ کو پالا، اسی رب نے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلایا، اور آپ کے لیے جو آخرت ہے وہ یہاں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے دنوں سے وحی نہیں نازل ہوئی، لیکن یہ جو ڈپریس ہونے کی وجہ تھی، یہ وجہ بھی اپنے اندر انتہائی مبارک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، اور اتنے دن گزر گئے ہیں اور وہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا. اب اس چیز میں اداس تھے، اس چیز میں پریشان تھے، اس چیز میں آپ یہ کہہ لیں اینکشیس بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ مشکلات آتی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ غم کی سینس میں چلیں بات کو لے لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے تو کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر یہ حال ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جس سال حضرت ابو طالب اور جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سپورٹ کیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جس سال وہ حضرت ابو طالب اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن قرار دیتے ہیں، یعنی غم کا سال. کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت غم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم کا اظہار بھی فرماتے ہیں. اور اس متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا غم کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ ہو، یعنی کہ آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ غم کا اظہار کرنا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا ہے کیوں. ایک ہے زبان سے غم کا اظہار کرنا، ایک ہے غم کو سیلیبریٹ کرنا. سیلیبریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غم کے اظہار کی تو دین اجازت دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا. یہ بات 100% درست ہے. اب یہ بات کس طرح درست ہے یہ میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہیں، آپ جاتے ہیں اور جا کے ایک ٹیکہ لگواتے ہیں. اب آپ کو 100% یقین ہے کہ اس ٹیکے کے لگنے سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اب جب آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہوگا اور جب ایک دفعہ سوئی آپ کو چبھے گی تو آپ اس وقت ہنسیں گے، اس وقت آپ اس طرح کر کے کریں گے نا. آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اظہار تو ہوگا نا، لیکن دل میں آپ کو ایک سکون ہوگا، دل میں ایک نشاط ہوگا، دل میں ایک آرام ہوگا، دل میں سکون ہوگا کہ یہ جو مجھے اس وقت ٹیکہ لگا ہے مجھے اس کی بہت ضرورت تھی، اور انشاءاللہ اس ٹیکے کے لگنے کی وجہ سے میں صحت یاب ہو جاؤں گا. اب اس بات میں تھوڑا سا ڈپریشن کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں. آپ کو ایک ٹیکہ لگتا ہے آپ کے علاج کے لیے، آپ کو ایک تو اس کے سوئی کے لگنے پہ بھی غم ہوتا ہے
تکلیف ہوتی ہے مطلب جو آپ جسے آپ غم کا اظہار کہہ لیں، اور فرض کریں کہ اس انجیکشن کے لگنے کے بعد 2 دن تک آپ کو بخار رہتا ہے، کیا اس بخار کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اس ٹیکے پر یقین بالکل نہیں ہے کہ آپ اس ٹیکے سے صحت یاب ہو جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں. ان آزمائشوں کا بے شک مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی یہ دکھا دینا چاہتا ہو کہ دیکھو یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میری مریم علیہ السلام ہیں، یہ میرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ میرے یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ دیکھو میں نے ان پر یہ آزمائشیں ڈالیں اور یہ ماشاءاللہ اس میں سے 100 نمبر لے کے سرخرو ہو گئے. وہ بیسکلی ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ کوئی عام نیک بندہ، اس پر بھی اگر کوئی مشکل آ رہی ہے اور اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے بھی دل میں ایک سکون، ایک نشاط ہوتا ہے. اس بات کو میں ایک اور طرح سمجھاؤں. فرض کیجئے آپ کراچی کے اسٹیشن پہ اترتے ہیں اور وہاں سے آپ اسٹیشن سے باہر نکل کے آتے ہیں، اور جو کراچی کی ایک لوکل بسز ہوتی ہیں W21 W11 وغیرہ، آپ اس بس میں آپ چڑھ جاتے ہیں اور پائیدان سے لٹک کر آپ اس بس پہ آپ جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کنفرم ہے کہ جو آپ کی منزل مقصود ہے یہ بس آپ کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے، اسی جگہ کے سامنے سے اتارے گی. بے شک آپ کو ذرا ڈسکمفرٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ایک سکون ہے کہ یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آن دی ادر ہینڈ آپ کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، آپ وہاں سے ایک ایئر کنڈیشنڈ کمفرٹیبل قسم کی ٹیکسی لیتے ہیں، اور آپ وہاں پہ بڑی زبردست ٹیکسی ہے، اے سی بھی زبردست چل رہا ہے، تھوڑا میوزک بھی چل رہا ہے، رائٹ لیفٹ سے نظارے بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈرائیور آپ کو کہیں اور لے کر جا رہا ہے. اب تمام کمفرٹس کے باوجود آپ کو انگزائٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو ایک سکون ہوتا ہے، جو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ غم اس سینس میں ہے جس سینس میں وہ بندہ کراچی کے ریلوے اسٹیشن سے اترا اور جا کے W21 سے لٹک گیا، اور وہ W21 سے کر کے اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچ گیا. مزید کچھ گزارشات میں کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ ڈپریشن سے سفر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی نیکی کو نہ جانچا کریں اس کے ڈپریشن آنے سے. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بندے کو بھی ہو سکتا ہے، نیک بندے کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے، فرض کیجئے میں ہوں، میں ایک ڈپریسو اسٹیٹ سے گزر رہا ہوں، مجھے ڈپریشن ہوا ہے، اور مجھے کوئی بندہ کہتا ہے مسلمان کو تو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. مجھ پہ کیا گزرے گی؟ میں یہی سوچوں گا نا کہ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے ڈپریشن میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کے علاوہ ایک اور میری آبزرویشن ہے، جو بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے نا، اسے یہ بھی کہا جاتا ہے یا تم شکر ادا کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. بھائی وہ ہو سکتا ہے جو نصیحت کرنے والا ہو وہ اسے 10,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو. The point that I wanted to make through this video was that depression is a proper physiological or psychological state. clinical depression ایک basically condition ہے، اور اس condition کو انہی کو ٹریٹ کرنا چاہیے جو کوئی qualified psychologist ہوں. اور یہ کہ چاہے ڈپریشن ہو یا کچھ انگزائٹی سی ہو، لیکن ایک بندہ جسے یہ پتہ ہو کہ میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، جسے یہ پتہ ہو کہ میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا. اس بندے پہ ججمنٹس نہیں پاس کرنی چاہیے. تھینک یو.
اچھا جی، اسٹریس یا انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ. آپ صبح کو جب بندہ ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو بڑا آپ سے صبح اٹھا ہی نہیں جا رہا. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سینے پہ کسی نے اینٹ رکھ دی ہے, آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. یو فیل ویری ڈرینڈ آؤٹ, آپ کی انرجی بالکل نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بے شک ایسا محسوس ہو رہا ہے. آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے, پرومس می, آپ نے صبح کو اٹھنا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ. مجھے پتہ ہے آپ میں بالکل انرجی نہیں ہوگی, آپ میں اتنی انرجی نہیں ہوگی کہ آپ جا کے ایک شاور ہی لے لیں, لیکن آپ نے جانا ہے ایک کوئک شاور لینا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کوئک شاور لے کے آپ نے جو بھی آپ کا ورک پلیس ہے یا جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے اس میں لگ جانا ہے. آپ نے اس میں اپنے آپ کو بزی کر لینا ہے. نمبر ٹو تھنگ, اپنے آپ کو یہ سمجھائیں, تھاٹس ڈو ناٹ ایکول ریالٹی. دیکھیں یہ چیز اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بیسکلی اکثر تھاٹس کی وجہ سے ڈپریشن نہیں ہوتا, ڈپریشن کی وجہ سے تھاٹس آتی ہیں. ان تھاٹس کو آنے دیں, جانے دیں. ان تھاٹس کو اپنے آپ کو افیکٹ نہ کرنے دیں. تھرڈ, جب آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں گے تو تھاٹس کے لیے روم پہلے ہی کم ہو جائے گا. لہٰذا آپ کسی حد تک تھاٹس کو اس طرح مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں. دیکھیں اس میں بڑی زبردست سیئنگ ہے, The devil tempts all men, but idle men tempt the devil. فرض کریں سنڈے ہے, آپ کا کام کا دن نہیں ہے, آپ کسی دوست کو فون کر لیں, آپ سوشلائز کریں, جا کے کسی سے مل لیں, کسی سے گپ شپ لگا لیں. اچھا وہ بھی نہیں کرنا تو exercise has been scientifically proven to reduce the effects of stress and depression. اس چیز کے متعلق بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا کہ کس طرح سے ایکسرسائز سے آپ کے برین میں زیادہ سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے جو کہ بہتر طریقے سے اسٹریس کو مینیج کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. چھٹی اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی لائف میں ایسے ہوں گے جنہیں آپ نے مینیج کرنا ہے. آپ کبھی بھی انہیں اچھے نہیں لگیں گے چاہے آپ جو کچھ کر لیں, کیونکہ آپ کا ان کو کیا اچھا لگنا, دنیا کو بھی آپ کا اچھا لگنا ان کے مفاد میں نہیں. سو یو ہیو ٹو مینیج دیم اینڈ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو میک دیم ہیپی بیکاز دے نیور ول بی. اچھا جو 7ویں بات ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے, اور اگر آپ 7ویں بات نہیں کر رہے تو آپ جو 6 باتیں ہیں نا پہلے والی ان پہ کانٹا مارتے ہیں. مطلب یہ فارمولا کچھ ایسے بنے گا, جو پہلی 6 چیزیں ہیں انہیں ملٹیپلائی کریں اس آپ 7ویں چیز سے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر 7ویں چیز پہ آپ 0 ہیں تو پہلی 6 پہ بھی 0. وہ 7ویں چیز یہ ہے کہ نماز ضرور پڑھیں. ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میں اپنے بڑے کے سامنے, میں اپنے مالک کے سامنے جھک تو رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ان پرابلم سے بھی نکال دے گا. نہ صرف نکال دے گا بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. فرض کریں اگر یہ ایک کیمرہ ہی ہے جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, یا یہ کار ہی ہے جس پہ میں بیٹھ کے ڈرائیو کر رہا تھا, میں نے پارک کی ہوئی ہے, میری کوشش ہوگی کہ میں اس کیمرے کو بھی سنبھال کے رکھوں, میری کوشش ہوگی میں اس کار کو بھی سنبھال کے رکھوں. تو جو چیز میری اپنی ہے میری تو کوشش ہے کہ میں اسے سنبھال کے رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو بنایا ہے, اتنی محبت سے بنایا ہے, اتنے پیار سے بنایا ہے, جو آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہے جس میں آپ کا نقصان ہو. اگر آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں تو کم از کم آپ کو لائف میں یہ ضرور اطمینان ہوگا کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ لائف گزر رہی ہے. ٹھیک ہے پرابلمز آ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان پرابلمز کے عوض مجھے آخرت میں کوئی بہتر جگہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے.